السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی منور حسن قاسمی گیاوی۔ ایک خاص چیز جو بہت زیادہ مجھے اور میرے سے کچھ بعض متعلقین جس چیز کی طرف بار بار سوالات کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آج کے وقت میں مختلف قسم کے جو فتنے ابھر رہے ہیں، یا کہہ لیجئے کہ جو اہل ایمان کی جو آزمائشیں ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کا مقابلہ ہر ایک کر نہیں سکتا ہے، یا یہی کہہ لیجئے کہ ہر ایک اس سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ وہ بیچارے تھوڑی تھوڑی معلومات کے حامل لوگ ہیں، دین پر چل رہے ہیں، اور چلنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو آخرت کی طرف گامزن کیے ہوئے ہیں، لیکن جو ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ایک راہ چلتے کو مختلف قسم کے حالات یا مختلف قسم کے واقعات پیش آتے ہیں، ایسے ہی ایک جو انسان اپنے جنت کی تلاش، خدا کی رضامندی کی تلاش میں نکل چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا راستہ جس نے اپنے آپ کا اختیار کر رکھا ہے، اس کی آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور ان آزمائشوں میں سے جو آج کے بڑی آزمائش ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی معلومات یا ان کے جو عمل ہے اس کے اوپر شک پیدا کرنا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ شک گویا کہ عمل کو باطل کر دیتا ہے، اور قرآن میں فرمایا گیا ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہ اپنے عمل کو باطل نہ کرو۔ اور عمل کو باطل کرنے کا ایک آج کل کا شیطانی حربہ یہ ہے کہ عمل کو شک یا مشکوک کر دیا جائے، اور وہ طریقہ جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ یہ ہے کہ فوراً کسی ایک عامی انسان سے، بیچارہ جو بہت زیادہ دین سے واقف کار نہیں ہے، ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ بھئی آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، یا آپ ذکر تو کر رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فلاں فلاں بزرگ کو مانتے ہیں، یا فلاں فلاں ائمہ کو آپ مانتے ہیں، تو یہ تو صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ائمہ آپ کے ہاں ائمہ کو ایسا بتلایا گیا، ویسا بتلایا گیا، ائمہ آپ کے ہاں خدا کا درجہ رکھتے ہیں، یا ائمہ آپ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہیں، کیونکہ آپ کی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا، ویسا لکھا ہوا ہے۔ اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے بیچاروں کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو میں بجائے اس کے کہ میں ان شکوک و شبہات کا جواب دوں، میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یا لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور اپنے متعلقین اور محبین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان شکوک و شبہات کے جوابات میں نہ پڑیں، آپ جو عمل کر رہے ہیں اس میں مزید مضبوطی لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے رہا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ ان معاملات میں الجھے، آپ ان کے جو ہے شکوک و شبہات کا جواب دیں، آپ جو ہے اپنے جو خاص لوگ ہیں، یا آپ جن سے منسلک ہیں، آپ کا دل جس کی طرف مائل ہوتا ہے، آپ ان سے جو ہے ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ صرف فون سے رابطہ سے کام نہ چلائیں، آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں، کیونکہ دین جو ہے سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے۔ ہم دین کو صرف موبائلوں سے سیکھ لینے کو محدود سمجھتے ہیں، یا کتابوں سے سیکھ لینے پر اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، لیکن دین کا جو طریقہ رہا ہے، دین جو منتقل ہوا ہے، دین جو لوگوں کے اندر جمع ہے، دین کا ٹھہراؤ اگر ہوا ہے، یا لوگوں میں جو ایمانی مضبوطیات آئی ہیں، وہ ہے اپنے سے اعلیٰ، اپنے سے برتر، اپنے سے علم اور عمل میں اعلیٰ لوگ، ان کے پاس جاتے رہنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، یہ انتہائی اہم ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ بالکل مفقود ہے، یا اگر مان لیجئے کسی درجے میں پایا بھی جاتا ہے کہ ہم اس طرف تھوڑا ہمارا اگر میلان یا جھکاؤ بھی ہے، تو ہم فرینڈلی ایسے جا کر بیٹھتے ہیں جیسے ہمارا مقصد دین کو سیکھنا یا دین کو سمجھنا، یا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ جو لوگ
ایسے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، الحمدللہ ان کے اندر یہ شکوک و شبہات کی بیماری نہیں ہے۔ شکوک و شبہات کی بیماری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے جو اس چیز سے خالی ہے، جن کو بیچارے کو یہ چیز میسر نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ بیانات نہ سنیں، آپ جو ہے علماء کے جو ہے بیانات نہ سنیں، لیکن بیانات کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کی صحبت جو دین میں اس معاملے میں مضبوط ہے، آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے ملنے جلنے میں، آپ کے اعزاء اقارب میں، آپ کے رشتہ داروں میں جو ایسے لوگ ہیں جو دین کی مضبوطی پر ہیں اور جن کو اللہ نے اس دنیا میں علم بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق دی ہے، اور انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ اپنے سے جو اعلیٰ لوگ ان کے رہے ہیں ان کی صحبت اختیار کی ہے۔ تو ہمارے یہاں دین کے جو عام طور پر سیکھنے کا جو طریقہ رائج ہے وہ صرف یہ ہے کہ بھئی کتابوں سے پڑھ لیا، موبائلوں سے سن لیا اور فلاں جگہ پر دیکھ لیا اور اس کو ہم نے کافی اور اکتفا سمجھ لیا، لیکن یہ نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے بھائیوں اور میرے نوجوانوں۔ طریقہ صحیح یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس جانے کی کوشش کریں، کچھ وقت گزاریں ان کے پاس، اور کم سے کم کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو خاص طور سے ان سے خاص تعلقات کی بنا پر، خاص جو ہے اپنے محبت کی بنا پر یا خاص جو ہے لگاؤ کی بنا پر ان سے کچھ خاص قسم کا رابطہ رکھیں، جس کو ہم مخصوص رابطہ کہہ سکتے ہیں۔ جیسے پہلے زمانے میں خط و کتابت کا رابطہ ہوا کرتا تھا، بہت سے جو ہے لوگوں نے اس طرح کے جو شکوک و شبہات ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء نے خط و کتابت کے ذریعے سے یا جو ہے ان کے پاس جا کر، عام طور پر علماء کے بارے میں لکھا ہوا ہے کتابوں میں ہے کہ بھائی کسی مسئلے میں ان کو شک ہوتا تھا، کسی مسئلے میں جو ہے ان کو بے چینی بے قراری آتی تھی، تو بجائے اس کے کہ وہ کسی دوسرے کے ذریعے سے رابطہ در رابطہ جو ہے معلومات حاصل کرتے، بلکہ وہ ان کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو لازمی سمجھیں۔ انشاءاللہ اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو میں سمجھتا ہوں ایمان کی مضبوطی کا ایک بڑا ذریعہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ وہ اس طرح آپ سمجھیے کہ میں نے بتایا آپ کو ابتدائی طور پر کہ دین سینہ بسینہ ہے، منتقل ہوا ہے۔ سینہ بسینہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے لوگ صحبت میں رہ کر، کسی کے پاس وقت گزاری کر کے دین کو حاصل کیا ہے۔ تو ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور ہمیں بھی اس طریقوں کو اختیار کرنا ہے۔ دین کا یہ جو طریقہ ہے یہ بہت بنیادی طریقہ اور ابتدائی طریقہ ہے، ہم اس کو مفقود کرتے جا رہے ہیں، کھوتے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو، اور صحابہ جو کہلائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کی وجہ سے صحابہ کہلائے، صحبت کی وجہ سے، ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے، ان کے پاس جو ہے وقت گزاری کی وجہ سے صحابہ کہلائے ہیں، اسی لیے پھر اس کے بعد تابعی ہوئے ہیں۔ تو یہ طریقہ پہلے دن سے چلا ہے۔ لوگوں میں یہ تھا کہ جب بھی دین سیکھنا ہے تو فوراً ان کے پاس جاتے، سفر کرتے، ان کے پاس وقت گزاری کرتے، اور اللہ تعالیٰ ان کی خلوص نیت سے، اور ظاہر سی بات ہے اس کی جو فضیلت ہے کہ لوگ علم کے راستے کے لیے جو سفر کرتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، وہ اس کا اگر وہاں پر کوئی اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر لگنے والے دھول، اس کے اوپر پڑنے والے دھول، یہ ساری نیکیاں اس کے حق میں لکھی جاتی ہیں کہ جب وہ اس نیت سے سفر کرتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں کہیں پر۔ کوئی ضروری نہیں ہے لمبا سفر آپ کریں، 500 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر نہیں، آپ کے پاس جو وقت ہے آپ قریب سے قریب ڈھونڈیں، قریب سے قریب جانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو ہمارے ایمان میں مضبوطی کا ذریعہ بنے گا۔ باقی میں ضرور انشاءاللہ ایسے مسائل کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا کہ آخر وہ اعتراضات ہوتے کیوں ہیں، وہاں کیا کمزوری ہے، کس بنا پر وہ ہم شک میں پڑ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔